जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज, सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार, जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार, देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, 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 मजलूमों का साथी है। हेलो हेलो अल्ताफ भाई, आदाब। साहब आदाब प्लीज ये साहब। अल्ताफ की पूरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। तस्लीमात जिए सेन जिए वी आर अल्ताफिज और तमाम शुरकाए वी आर अल्ताफिज साहिबा, बी अम्मा, बड़ी अम्मा, कहकशां, हैदर और मुंतजिम जो इस वक्त होस्ट है अपने रुकनुद्दीन ताज, रुकनुद्दीन ताज वी आर अल्ताफिज का ताज तो आज इनके चेहरे पे लगा दिया गया है, सज गया है। और सिंध के मशहूर व मारूफ जांबाज सिपाही मंगल पांडे की तरह
نڈر بہادر جیالے رہنما بھی ہیں اور سر مچار بھی ہیں، جو اس وی آر الطافظ کے پروگرام میں اس کو توانائی بخشنے کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو، شرکائے محفل کو میرا آداب آداب آداب۔ یہ سن آج وی آر الطافظ کی ٹیم کو یعنی اس کے شرکا جو ہیں ان کی محنتوں سے، جد و جہد سے، اور اس کا صحرا تاج جو پہنا ہے، بس یہ ایک روایت رہی ہے کہ جو سامنے ہوتا ہے اس کے تو تاج لگ جاتا ہے، مگر پردے کے پیچھے جو اصل کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کبھی تاج نہیں لگتا۔ تو اصل جو چیز آپ تک ہماری پہنچاتے ہیں وہ آئی ٹی کے ساتھی ہیں۔ تو تاج پہننے کا اصولی حقدار تو وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن پنجابی روایات وی آر الطافظ میں بھی چل رہی ہیں۔ جو سامنے ہے اسے دے دو، اور جو رات دن پس پردہ کام کر رہا ہے اسے پیچھے کر دو۔ میں ازراہ مذاق یہ بات کہہ رہا تھا تاکہ ان ساتھیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو، ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش آ جائے جو ہم سب کی آوازوں اور چہروں کو فزیکلی پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی سالگرہ پر سامنے آنے والے جتنے شرکاء ہیں، اب تک آتے رہے ہیں، ان سب کو بشمول موجودہ مہمانان اور میزبانوں بشمول آئی ٹی ٹیم کو اور وی آر الطافظ کے دیکھنے اور سننے والے ایک ایک ساتھی، ایک ایک سرمچار کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں وی آر الطافظ کی ٹیم کو اور اس کی پوری مینجمنٹ کو ایک سال مبارک ہونے پر مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اللہ کے حضور طالب ہوں کہ اس پروگرام کو اور ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب جامعہ کراچی یونیورسٹی میں میں نے اے پی ایم ایس
کا آغاز کیا تھا تو اس وقت ہم چند ساتھی ہی ہوا کرتے تھے. اپنی تعلیمی اوقات کار جو ہوتے تھے صبح 8 بجے سے کہیں 12 بجے، کہیں 1 بجے، کہیں 2 بجے تک، بلکہ بعض جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ دیر تک کلاسز ہوتی رہتی تھیں. لیکن ہم عموماً 2 بجے کے بعد یعنی 2:30 بجے کے بعد اپنا روزانہ کی کارروائیوں اور جو گزشتہ دنوں باتیں ہوئیں اس کی تفصیلات کے سلسلے میں اور مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے روزانہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں سوشل ورک کے خاص طور پہ جو لان ہوا کرتا تھا اس میں دائرہ بنا کر، سرکل بنا کر اپنا اجلاس کیا کرتے تھے. اور لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کے دیگر جماعتوں کے وہ ہنستے بھی تھے، طنزیہ جملے بھی کہہ دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ. اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا کہ ساتھیوں مایوس نہ ہونا، اسی طرح کام کرتے رہنا. ہم یونیورسٹی آف کراچی کی بہت جلد سب سے بڑی تنظیم بن جائیں گے. پہلے الیکشن میں حصہ لیا تو ہمارے صدارتی امیدوار کو صرف پورے یونیورسٹی جامعہ کراچی یونیورسٹی میں صرف 90 ووٹ ملے، 90. ہم نے کہا کہ یہ 90 کا ہنسے سے مایوس نہ ہونا، یہ 90 کا ہنسا ہی پوری دنیا میں مشہور ہوگا. جب دوبارہ کراچی یونیورسٹی کے دوسرے سال طلبہ یونینز کے، اسٹوڈنٹ یونینز کے انتخابات ہوئے تو ہمارے سبھی امیدوار نے 900 ووٹ لیے ایک سال کے اندر ہی، یعنی دوسرے سال. یعنی آپ دیکھیں 90 سے 900 کتنے گنا ہو گیا. اور تیسرے سال ہونے والے انتخابات میں ہم 9000 ووٹ لیتے، لیکن
وہاں موجود اسلامی جمعیت طلباء کے تھنڈر اسکواڈ نے مار مار کر نہ صرف جامعہ کراچی بلکہ کراچی کے تمام کالجز یونیورسٹیز سے ایم کیو ایم کے ذمہ داروں و کارکنان کو مار مار کے نکال دیا اور ہمارے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی 3 فروری 1981 کو جو لگی، اس کے بعد یونیورسٹی میں کوئی جلسہ فوج نے نہیں کرنے دیا۔ اس وقت ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، اس کے بعد بھی جو کھلا ٹلا ISI MI فوج کا طلبہ سیاست سے لے کر عوامی سطح پر عمل دخل شروع ہو گیا، تو ایک دفعہ جب میں عمرہ کر کے کراچی واپس آ رہا تھا 1990 میں، تو ساتھیوں نے بہت محنت سے پوری جامعہ کی کئی روز تک صفائی کی، رنگ روغن کیا کہ مجھے بلائیں اور میرا خطاب سنیں، اور جو سیکٹر ایسٹ کے کمانڈر کرنل صاحب کوئی، ان سے اجازت بھی لے لی، انہوں نے اجازت بھی دے دی، تو اور زور شور سے کام کیا، اور جس دن جلسہ تھا اسی دن صبح انہوں نے منع کر دیا کہ ہمیں اطلاعات ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوگی، کچھ گڑبڑ کی اطلاعات ہیں، کچھ طلباء تنظیمیں گڑبڑ کریں گی اور آپ جلسہ نہ کرنے دیں۔ ہم نے کہا کوئی بھی گڑبڑ کرے، کچھ بھی کرے، ہم جلسہ کریں گے، اور گڑبڑ جو بھی کرے گا ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے اس کا۔ لیکن یہ فیصلہ کسی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اوپر سے آپ پارا سے آرڈر آ گیا کہ نہیں، جلسہ تو ان کا ہونے نہ دو، ورنہ اتنی مشکل سے انہیں جامعہ سے نکالا ہے، یہ دوبارہ اتنی بڑی قوت سے آئیں گے کہ پھر ان کو نکالنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا، اور ہم نے فیصلہ پھر کیا کہ نہیں، وہاں پر منع کر رہے، نہ کرو، ضد بحث، یہ جلسہ جنا گراؤنڈ میں کر لو۔ فوراً منتقل ہوا جنا گراؤنڈ میں، اور یہ جلسہ جنا گراؤنڈ میں ہوا۔ یہ دوسرا وقت تھا، دوسرا لمحہ تھا۔ پہلا لمحہ وہ 3 فروری 1981 کا کہ ایک کمرے میں ہم سب جمع تھے، اور وہاں لائٹ میں نے بند کر دی تھی، اور میں نے کہا تھا جس کو اٹھ کے جانا ہے وہ چلا جائے خاموشی سے۔
اور جو ساتھی تھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ اب ہم جامعہ جا نہیں سکتے، بہت سے جذبات میں کہہ رہے تھے جائیں گے چاہے جان چلی جائے۔ میں نے کہا ابھی وقت جہاد نہیں آیا ہے، جب آئے تو جان دیجیے گا۔ لہذا بلا وجہ، کیونکہ جمعیت والے جو تھے وہ کلیشن کوفوں سے، ریوالور، پسٹلز اور نہ جانے کن کن ہتھیاروں سے، اسٹین گنز، اس سے مسلح تھے، پھر ان کے ہنڈے تربیت یافتہ تھنڈر اسکاٹ کے، تو ہمارے پاس ہاتھ خالی تھے۔ تو خالی ہاتھوں تو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ نہیں لڑی، بلکہ ہجرت کرنا پسند کی، اپنا شہر چھوڑنا پسند کر لیا، مگر دشمن کا مقابلہ نہیں کیا۔ یہ حکمت ایسی تھی جس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی بھی غور و فکر کرے تو وہ پہاڑ جیسی قوت رکھنے والی چیز سے اسی وقت لڑے گا جب پہاڑ توڑنے کی اس میں صلاحیت و طاقت آ جائے گی۔ وہ تھا کہ جب ساتھی دیواروں سے ٹکرے مار مار کر رو رہے تھے، اور دوسرا لمحہ تھا کہ جب جامعہ کراچی میں کئی ہفتوں سے اس کی صفائی کر کے تیاری کر کے اسٹیج بنانے والے ساتھی جو تھے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ بالآخر یا وہ جلسہ جامعہ کراچی میں نہیں ہو سکا، اور ہم نے یونیورسٹی آف کراچی کے بجائے جنا گراؤنڈ میں وہ جلسہ کیا۔ میں آپ کو یہ واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابتدائی دنوں سے ایم کیو ایم پر مظالم کا سلسلہ جو ڈھایا گیا، شروع کیا گیا، وہ سلسلہ آج کے دن تک بھی اس لیے جاری ہے کہ مارنے والے اپنی روش ترک نہ کر سکے اور ہم جیسے جنونی اپنے جنون کو نہ چھوڑ سکے، اور ہمارا جنون ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ ہم آزاد پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ہی رہیں گے۔ ہم کسی جبر و ظلم اور کسی ڈکٹیشن لے کر اس کے اشاروں پر نوکروں کی طرح، غلاموں کی طرح چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کا جو قبضہ ہے، آکیوپیشن ہے، یہ آکیوپائیڈ سندھ ہے، آکیوپائیڈ بلوچستان ہے، ہم اس آکیوپیشن کے خلاف
جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمارا بنیادی آئینی قانونی بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ اگر عمران خان کشمیریوں کے لیے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مطالبہ کر کے اسے جائز سمجھتا ہے تو میرے اور مجھ جیسے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مطالبہ کرنے والوں کو غداری سے تعبیر کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے ابتدائی زمانے کی تاریخ اس لیے بتائی کہ مظالم تو اے پی ایمسو کے زمانے سے 78 کے زمانے سے 1978 کے زمانے سے شروع ہو چکے تھے۔ پھر ہم نے گلیوں شہروں میں کام شروع کیا۔ پہلا جلسہ 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں کیا، جو پاکستان کی تاریخ کا نشتر پارک میں ہونے والے جلسوں میں سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اس کی کامیابی کے بعد دوسرا جلسہ حیدرآباد میں تھا، جس کو ناکام بنانے کے لیے سوراب گوٹ پر ISI نے اپنے لوگوں کو بٹھایا اور جلوس پر فائرنگ کر دی۔ اسی طرح جب جلوس کے شرکا حیدرآباد مارکیٹ چوک پہنچے، وہاں پر ایک ہوٹل سے فائرنگ کی گئی، جس سے وہاں بھی 6-7 ساتھی ہمارے جو ہے وہ شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس کے بعد تو مارا ماری کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن۔ آج عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان، تم وزیر اعظم کے ساتھ ایک انسان بھی ہو، اگر کشمیر میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی تم مذمت کرتے ہو تو ہم بھی مذمت کرتے ہیں وہاں ہونے والی ہر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی۔ لیکن سندھ میں اور بلوچستان میں جو آپ کے انڈر کام کرنے والی جتنی ایجنسیاں ہیں بظاہر، چاہے وہ ملٹری انٹیلیجنس ہو، ISI ہو یا فوج ہو، جو سندھ اور بلوچستان میں اغوا کر رہی ہے، انہیں گرفتار کر کے ٹارچر کر کے یا تو ان کو شہید کر دیتی ہے یا پھر ان کو معذور کر دیتی ہے یا پھر ان کو کہیں گمنام علاقے میں لے جا کر قتل کر کے ان کی لاشوں کو وہیں پھینک دیتی ہے۔ آج 42 سال، 40 سال، 38 سال، 36 سال اور 30 سالوں سے جو ساتھی اغوا ہوئے ہیں وہ آج تک برآمد نہیں ہوئے، بازیاب نہیں ہوئے، ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا۔ عمران خان، تم نے کبھی ان لوگوں کی بات نہیں کی۔ اور آج جو پی کے نام سے ایک الائنس بنا کے عمران خان کی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ ضرور کریں، لیکن جو کچھ اسٹیج پر آ کر غریبوں سے پیار محبت کے دعوے کرتے ہیں اس کا عملی ثبوت بھی دیں۔ میں نے ایک فوٹو دیکھا کہ جہاں بی بی مریم جو ہیں، نواز شریف کی بیٹی صاحبزادی محترمہ مریم صاحبہ، جہاں بلوچستان میں ایک کیمپ پر گئی تھیں،
وہاں وہ دیگر رہنماؤں کے ساتھ صوفے پہ براجمان تھیں اور مظلوم بیٹی بلوچ بہن بلوچ پیاری سی بیٹی کی فریاد سننے کے لیے اسے اپنے برابر میں صوفے پر بٹھانا پسند نہیں کیا. وہ نیچے بیٹھی اور مریم صاحبہ اوپر بیٹھی رہی. یہ دیکھ کر کہ دیکھو ان کے اسٹیج پر دعوے کیسے ہوتے ہیں، ان کو اتنا سا بھی اخلاق نہیں کہ اس مظلوم بیٹی کو اپنے برابر میں بٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیں. کیوں؟ کہ مریم صاحبہ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ان کی چادر پر لگی بھی خوشبو میں بدبو آنے لگتی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ہے کہ ہم اتنے صاف ستھرے ہیں کہ کوئی ہم سے ٹچ کر جائے جو انتہائی غریب مفلوق الحال ہو تو ہم شودر لو کاسٹ لوگوں سے، یہ لو کاسٹ کے لوگ ہیں، یہ شودر لوگ ہیں، ہم برہمن ہیں. اور برہمن کبھی شودر کا ہاتھ اپنے جسم پہ لگ بھی جائے تو اس کپڑے کو اتار کر پھینک دیتا ہے، فوراً جاتا ہے نہاتا ہے. یہ ان کے مذہب میں ہے. اگر خدا صرف پیسے والوں کا ہے یا جو برہمن اپنے خداؤں کو اپنا، میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جو اپنے دیوتاؤں کو اپنا حقیقی دیوتا سمجھتے ہیں اور غریبوں کا دیوتا نہیں سمجھتے، اور دیوتاؤں کی نظر میں امیر اور غریب الگ الگ ہوتے ہیں. میں آج پہلی سالگرہ پر دنیا کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، چاہے تو آپ لکھ لیں. دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کی کوئی ایجوکیشن، تعلیم، ذرا دہرائیے میں نے کیا کیا کہا. اگر دہرائیں گے تو نہیں تو پھر میں لکھوں گا نہیں. بھائی آپ نے فرمایا دنیا کا کوئی فلسفہ، ایجوکیشن، تعلیم. دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کا کوئی نظریہ، ایڈیالوجی، دنیا کی کوئی تعلیم و درس، ایجوکیشن، ٹیچنگ، حتیٰ کہ دنیا کا کوئی مذہب
جی اگر انسانوں میں اگر انسانوں میں تفریق کا سبب بنے فریق کا سبب بنے تو وہ نظریہ، وہ آئیڈیالوجی، وہ فکر و فلسفہ، وہ ایجوکیشن، وہ تعلیم و درس وہ تعلیم و درس انسانی فلاح بہبود کے لیے قطعی اور قطعی فائدے مند کارآمد نہیں ہو سکتا۔ تو وہ نظریہ، فکر، آئیڈیالوجی اور تعلیم و درس اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے قطعی اور قطعی سود مند اور کارآمد نہیں ہو سکتا۔ جو تفریق کا سے باعث بنے۔ جی تفریق سے انسانوں کی درجہ بندیاں اور تقسیم ہوتی ہے۔ امیر اور غریب، آقا اور غلام، امیر اور غریب، آقا اور غلام۔ حاکم و محکوم، کسی بھی معاشرے میں انتشار محرومیوں کے پیدا ہونے، احساس ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تفریق سے تقسیم ہوتی، حاکم اور محکوم انتظامی طور پر ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن حاکم اور محکوم کے لیے قانون، آئین برابر ہوتا ہے کہ اگر حاکم چوری کرے تو اس کی بھی سزا ہے، اور محکوم چوری کرے اس کی بھی سزا ہے، لیکن حاکم و محکوم بنتے اسی جگہ پر ہیں جہاں حاکموں کو سزا نہیں ہوتی، صرف محکوموں کو سزا ہوتی۔ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن پر، اب تو ٹیلی ویژن آ گیا ہے، اس سے پہلے ریڈیو اور اخبارات ہوا کرتے تھے۔
رسائل و جرائد ہوا کرتے تھے. آپ نے رسائل و جرائد، اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، ہزار بار سنا ہوگا. فلا فلا جگہ منشیات پکڑنے والی ایجنسی نے فلا جگہ چھاپا مارا، 3 افراد کو گرفتار کیا، ان کے قبضے سے 25 گرام ہیروئن نکلی، یا 1/2 کلو ہیروئن نکلی، یا 1 کلو ہیروئن نکلی. ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو سزائیں بھی عدالتیں دیتی ہیں. کیا آپ نے کبھی سنا کہ پاکستان کے کسی جرنل پاکستان کے جو لاجسٹک کیریئرز ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا تھا نیشنل لاجسٹک سیل کے نام سے ٹرالر سروس. NLC Yes. جس کو کہا جاتا ہے Yes. NLC، نیشنل Yes. لاجسٹک سیل. نیشنل لاجسٹک سیل کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں بھر بھر کے ہیروئن جہاں بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، وہاں سے لا کے کراچی لاتے ہیں. راستے میں ہزاروں چوکیاں ہوتی ہیں چیک کرنے والی، جس میں یہ ایکسائز ڈیوٹی کے لوگ، یعنی اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے والے ایکسائز کے لوگ، منشیات پکڑنے والے لوگ، فوج اور پولیس کی چوکیاں ہزاروں ہوتی ہیں. KPK کے علاقے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے علاقوں سے یہ چلتی ہوئی ہیروئن جب کراچی پہنچتی ہے تو درجنوں نہیں سینکڑوں چوکیوں سے گزر کر پہنچتی ہے. اور بڑے آرام سے جہازوں میں سوار ہو کر دنیا میں بھیج دی جاتی ہے. اسی میں کبھی کبھار پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اتنے گرام، اتنے کلو چرس ہیروئن پکڑی گئی، کوکین پکڑی گئی. موجودہ دور میں تو کوکین اور چرس پکڑنے والے محکمے کے لوگ تو آدھی لے جا کے تو بنی گالا میں دے دیتے ہیں، باقی آدھی خود بیچ دیتے ہیں. تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ چرس اور کوکین اگر کوئی غریب استعمال کرے تو اسے پولیس پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیتی ہے. لیکن کبھی پوچھا عمران خان سے، موجودہ وزیر اعظم سے، کہ حضور آپ یہ جو اسنیزنگ کرتے ہیں کوکین کی اور چرس کی، کبھی آپ نے سنا؟
آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اتنے گرام ہیروئن پکڑی گئی. آپ نے کبھی سنا کہ کوئی منشیات اور ہیروئن کا کاروبار کرنے والا بڑا نامی گرامی ڈین، جس کو ڈین کہتے ہیں، پاکستان میں وہ پکڑا گیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سر، نہیں کبھی بھی نہیں سر، سنا. کبھی نہیں. آپ نے سنا ہوگا پورے پاکستان میں فلاں جگہ پہ شراب پی جا رہی تھی، فلاں جگہ پہ نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی تھیں. وہ علاقے سب غریبوں کے علاقے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کلفٹن، کراچی کلفٹن اور ڈیفنس کے علاقوں میں جہاں شرفا بھی رہتے ہیں، امیر و کبیر تو سبھی وہاں رہتے ہیں. میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہاں پر میں خود گواہ ہوں کہ کاکٹیل پارٹیاں ہوتی ہیں اور تمام صحافی حضرات، اینکر پرسنز نہ صرف شریک ہوتے ہیں، تمام سے مراد جو اس کے شوقین ہیں وہ نہ صرف شریف ہوتے ہیں، اور اس محاورے کے مصداق کے مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں. اور جب تک پیٹ پوری طرح مٹکے کی طرح پھول نہیں جاتا وہ فری میں پیتے رہتے ہیں. وہاں فوجی بھی شریک ہوتے ہیں، اعلی افسران، ایجنسیوں کے لوگ بھی، پولیس کے بھی اعلی افسران. تو کبھی آپ نے سنا کہ کلفٹن اور ڈیفنس، اسی طرح لاہور کے کسی پوش ایریے میں، اسلام آباد کے کسی پوش میں کبھی چھاپے پڑے ہوں کسی پارٹی پر؟ تو جب حاکم اور محکوم میں یہ فرق ہوگا تو لفظ اور حاکم اور محکوم کا فرق پیدا ہوگا. ورنہ حاکم ہمیشہ عوام کا حاکم نہیں بلکہ خادم سمجھا جائے گا جہاں انصاف کے معاشرے کا قیام ہوگا. کہ میں خادم ہوں عوام کا، وہ بڑی کرسی پر بیٹھ کر حاکم نہیں خادم بنے گا. تو جہاں جہاں جو چیز فرق ڈالے وہ بہتر نہیں ہو سکتی. میں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں پاکستان کے مفتیان، علماء کرام، اینکر پرسنز، تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے سوال کیا ہے کہ علامہ طاہر القادری نے انگریزی زبان میں کسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے جو الفاظ کہے ہیں، اس کا جواب میں اس کے جواب میں علماء اکرام، مستند اور پاکستان کے سیاسی و مذہبی رہنما جو پاکستان میں، فرانس اور ناروے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر شور اور واویلا
صرف زبانی طور پر جو مچایا جا رہا ہے وہ اس کا شرعی شرعی جواب دیا ہے علامہ نے، تو میں نے شرع کو جاننے والوں سے اس کا جواب مانگا ہے، ابھی تک تو جواب نہیں ملا۔ اگر کوئی بھی کسی کے پاس، اگر آئی ٹی کی ٹیم کے پاس علامہ طاہر القادری کے انٹرویو کی کلک موجود ہو، ابھی دکھاتے ہیں بھائی، آواز کی، آواز کی دکھاتے تو وہ آواز سنا دے ان کی انٹرویو کی، میں اپنا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ میں ابھی دکھاتے ہیں بالکل۔ آئی ٹی کی ٹیم پلیز دکھائیے گا۔ In your opinion, does it constitute blasphemy, and should it carry a death sentence to publish, for instance, a cartoon of the Prophet? Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is not an Islamic country. And there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make, what kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So what This about is in not non-Muslim Pakistan? society and non-Muslims. ایک دفعہ دوبارہ چلا دیں آئی ٹی ٹیم۔ No punishment for the cartoon publisher newspaper. In your opinion, does it constitute blasphemy, and should it carry a death sentence to publish, for instance, a cartoon of the Prophet? Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is not an Islamic country. And there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make, what kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So what This about is in not non-Muslim Pakistan? society or not to make, what kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoon publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoon publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoon publisher newspaper here in Denmark. So what This is about in not Pakistan? non-Muslim society or not to make, what kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoon publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoon publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoon publisher newspaper here in Denmark. So what about Pakistan or not to
بھائی آپ کی طرف چل رہا ہے شاید. آواز کو میوٹ کر دیں پلیز سر. دل چلے جا رہا ہے، اب بند ہوا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل پلیز صحیح سر آ رہی ہے بھائی. آواز کو میوٹ کر دیں پلیز سر. نہیں میری طرف سے نہیں ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز بھائی. ارے بھائی میری آواز آ رہی ہے صاف؟ بالکل صاف آ رہی ہے بھائی آپ کی آواز. جا رہا ہے، اب بند ہوا ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بھی جواب نہیں دیا. اب ایک عالم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈینمارک میں یہ نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے اسمبلی میں مشترکہ قرارداد پیش کی ہے کہ ڈینمارک کی چیزوں کا بائیکاٹ فرانس. ڈینمارک، ناروے اور فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے. تو غریب لوگ تو ان ملاؤں کی، حاکموں کی جعلی سلیکٹڈ حکمرانوں کی باتوں میں آ کے چھوٹی چھوٹی دکانوں کو غصے میں آگ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ مذہب کے خلاف حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا سامان بیچ رہا ہے، اس کی دکان کو آگ لگا دو. لیکن کون سا ایسا گھر پوش ایریا کا ہوگا؟ مجھے سوال کا جواب ابھی چاہیے حاضرین محفل سے کہ کراچی میں کون سا، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، پوش ایریا میں کون سا گھر ایسا ہوگا جس گھر میں خواتین ڈینمارک، ناروے یا فرانس کا خود شکل بنانے، ریجوینیٹ، ریوائٹلائز، لفٹنگ پروسیجر کا سامان، ساز و سامان، میک اپ، پرفیومز، ڈیوڈرنٹس، کس گھر میں، امیر زادے کے کس گھر میں استعمال نہیں ہوتا فرانس کا پرفیوم؟ جواب نہیں آپ لوگوں کو کے پاس؟ جی بھائی ہر نہیں گھر میں، پلیز سر ہر امیر بالکل زادے کے گھر میں ہوتا ہے، ایک سے زائد ہوتے ہیں. نہ صرف میک اپ ہوتا ہے بلکہ ان کے تو کتے بھی بسکٹ فرانس، ڈنمارک اور یورپ سے منگوا کے بسکٹ بھی ان کے کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور پانی بھی وہیں کا ہی پی رہے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں، یعنی پرانے زمانے کا مطلب بہت زیادہ نہیں، حال ہی میں بے نظیر کی حکومت میں بڑا شور ہوتا تھا کہ ان کے بچے
ان کی اولاد بھٹو فیملی کی فرعون سے آیا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں. درست. تو جن کا پانی تک فرانس سے آئے وہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیسے کریں گے؟ کون سا ملک ایسا ہے جہاں گستاخانہ باتیں، غیر مسلم ملک ایسا ہے جہاں اسلام کے بارے میں گستاخانہ باتیں نہ ہوتی ہوں؟ کون سا ملک ایسا ہے؟ کوئی نہیں. اور زیادہ دور مت جائیے، پیاز، لہسن، ادرک، ٹماٹر اور نہ جانے کون سی اجناس جو ہے صبح شام انڈیا کو گالیاں دیتے ہیں اور وہاں سے کھانے کا سامان آپ نہ منگاتے ہو. درست بھائی. جی بالکل بھائی صحیح. چائنا میں مساجد میں مے خانے کھول دیے. اب ان لوگوں کا ذرا معیار دیکھیں میرے ساتھیوں. آپ یہ سوال دوسروں سے کریں، کیونکہ دشمن جو ہے وہ تو میری آواز سن کے ہی گھبرانے لگتا ہے، تو وہ میری آواز سننے سے ڈرتا ہے. تو آپ کم از کم ان سے یہ سوال کیجئے کہ جب چائنا جو ہے وہاں مساجد میں ڈسکو کلب اور مے خانے بنا دیے گئے تو چائنا سے تعلقات سفارتی ختم کیوں نہیں کیے؟ سی پیک منصوبہ ختم کیوں نہیں کیا؟ چائنا کے لوگوں کا، حکمرانوں کا استقبالنا ختم کیوں نہیں کیا؟ چائنا پاکستان کی دوستی کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے، اتنی طویل ہے. آپ بتائیے کہ آپ نے یہ ڈرامے بازی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرانس، ناروے اور فلا جگہ کیا گستاخی کی گئی ہے حضور کی شان میں؟ وہ خاکے دکھائیے لوگوں کو کہ یہ گستاخی کی گئی ہے. اور پھر دوسری دفعہ میں خانہ پسندیدگی ان چائنا، کیونکہ وہ پسندیدہ ہے نا میں خانہ، جی جی. جو مسجد ہوا کرتی تھی اس کو ناچنے کا کلب، ڈانسنگ کلب اور میں خانہ بنا دیا گیا ہے. درست. تو یہ جائز ہے. فرانس میں گالی دی جا رہی ہے تو برا ہے. طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں وہ غیر مسلم ملک ہے، وہ جو چاہے کرتے رہے، اور بات صحیح کہی ہے انہوں نے. اگر انہوں نے بات غلط کی ہے تو پاکستان کے علماء جواب دیں. اور یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں یار، 73 سال سے فوج کشمیر کے نام پہ، اور حکمراں کشمیر فوج کے غلام بن کر وہی گانا گاتے رہتے ہیں، کشمیر 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 میں یہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جا رہا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں. ان حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو پاکستان میں ہونے والی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اینڈ فورسڈ
میوٹیلیٹڈ باڈیز، مسخ شدہ لاشیں جگہ جگہ نہیں ملتی. بلوچستان میں، سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں کون سا علاقہ ہے جہاں نہیں ملتی؟ جو اے پی آرمی پبلک اسکول کے پر حملہ کرنے والا تھا، قید میں تھا، آئی ایس آئی کی قید سے وہ بھاگ گیا. آج ایک خبر اور میں نے سنی، دیکھی، کوئی نٹ کٹا کوئی تنظیم ہے پاکستان کی. یہ نٹ کٹا کیا ہوتا ہے؟ نیکٹا. نٹ کٹا نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ حملہ ہونے والا ہے. نٹ کٹا اتنا بڑا نٹ کٹا ہے کہ وہ پہلے سے ہونے والی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. یہ نٹ کٹا کیا چیز ہے؟ اچھا، نٹ کٹا نہیں، نیکٹا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں سمجھا نٹ کٹا، پڑھنے میں نہیں آتا نا، نیکٹا. اس کا کام بتانا ہے کہ ہم فوج کو، آئی ایس آئی کو، ہم مسلح افواج آئی جی اور پولیس آئی جی اور اعلی حکام کو، انتظامیہ کے بتاتے ہیں کہ حملے کا خطرہ ہے. نیکٹا والوں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شدید دہشت گردی کا خدشہ ہے. تو نیکٹا کا کام بتانا ہے، تو حفاظت کرنا پھر کس کا کام ہے؟ اگر فوج، پولیس، انتظامیہ جس ملک کی اس قسم کے حملوں کی مزاحمت اور روک تھام نہیں کر سکتی، ایسے ملک تباہ برباد ہو جایا کرتے ہیں. اور جہاں تفریق ہوتی ہے وہیں تقسیم ہوتی ہے. اگر آپ ایک فٹا لے لیں جس کو ہم اسکیل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسکیل کہتے ہیں. ایک فٹ کا آپ اسکیل لے لیجئے، اس کو آپ 4 انچ کا ٹکڑا ایک کاٹیے، بس. تو دوسرا ٹکڑا کتنے کا ہوگا؟ 8 انچ کا رہ جائے گا پھر سر. 8 انچ کا رہ جائے گا. اب 8 انچ کے ٹکڑے میں سے 3 انچ کا ٹکڑا اور کاٹ دیجئے. کتنا رہ گیا؟ 5 انچ رہ گیا پھر سب. آدھے فٹ سے بھی 1 انچ کم. آدھے فٹ سے بھی 1 انچ کم رہ گیا. اب ایک اسکیل 12 انچ 1 فٹ کے اسکیل کے تینوں کو یکساں ملائیے تو کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہیں؟ جی نہیں پھر نہیں ہو سر. سکتا. کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائی. کہکشاں کہتی ہیں ہو سکتے ہیں. ان کے پاس جادو کی کوئی چیز ہوگی. یہ کہکشاں کے پاس کوئی جادوئی
چھڑی ہوگی جس سے یہ سارے ٹکڑوں کو ملا کر ایک کر دیں گی. او بھائی 4 انچ کا، 3 انچ کا، 5 انچ کا کیسے ایک ساتھ برابر برابر مل سکتے ہیں؟ نہیں پیر صاحب نہیں ہو سکتا. تو اب 1 فٹ کا ٹکڑے میں تفریق ہو گئی نا. بالکل. جی جی بالکل. تو یہ تفریق 12 انچ سے 3 انچ، 4 انچ اور 5 انچ میں کیسے یہ تفریق جو پیدا ہوئی، تو یہ تفریق ہوئی، یہ 1 فٹے کی تقسیم ہو گئی. تقسیم ہو گئی پیر صاحب. تو جس ملک میں انصاف کے، عدالت کے، قانون کے، حساب کتاب میں، عمل میں، نظام میں تفریق ہوگی، تو پھر بالآخر وہ تفریق تقسیم کا سبب بنے گی، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے. تم چاہو یا نہ چاہو یہ تقسیم تو ہوگی. بالکل ہوگی انشاءاللہ. تو کیا سیکھا آپ نے؟ جہاں تفریق ہوگی وہاں تقسیم ہوگی. درست بھائی. جی بالکل پیر صاحب. اب وہ چلے گئے، شفیع صاحب چلے گئے ہمارے مہمان. نہیں ہے برفا صاحب نے ویڈیو آف کی تھی شاید. ہم چیک کریں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تفریق ہوگی، تو آپ دیکھیے کہ ابتدا میں جو میں نے بتایا وہ اس لیے بتایا تھا کہ برا بھی کہا جائے گا، آپ کو صلاباتیں بھی دی جائیں گی، برا بھلا بھی کہا جائے گا، نہ جانے کیا کیا آپ پر الزامات لگائے جائیں گے، اور بہت تھوڑے تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. انہی تھوڑے لوگوں نے جامعہ کراچی کے ایک لان میں گول دائرہ بنانے والوں نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ اب اس جماعت نے آگے بڑی ہو کر ملک کی اس جماعت کو تیسری بڑی جماعت اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت بنا کے دکھا دیا. بالکل بھائی. جی بالکل پیر صاحب. اور اب بھائی اصل 9-0 مرکز تو آپ 4 سال سے انہوں نے بند کر رکھا ہے. 4 سال سے 9-0 اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر الطاف حسین کے آنے پر، نشر کرنے پر، نام لینے پر، تصویر دکھانے پر پابندی ہے. 3 ٹائم کا کھانا 1000 سے زائد افراد روزانہ اس فقیر کے گھر سے کھایا کرتے تھے، وہ بند کر دیا. فقیر نے کہا تھا وہ دن آئے گا، لکھ کے رکھ لو، جب پاکستان کا کھانا پینا بند ہو جائے گا. لفظ پاکستان کے نقشے پہ ایسا تالا لگے گا کہ دنیا سے کے نقشوں سے پاکستان کا نقشہ غائب ہو جائے گا، اور نئے آزاد بلوچستان، آزاد سندھو دیش، آزاد پختونستان یہ بنیں گے. یہ بنیں گے. 1 فٹ کے ٹکڑے ہوں گے. 5واں جو کہکشاں نے بتایا ہے وہ اپنے دوستوں کا بتایا ہے
وہ ان کا حصہ رہے گا، باقی ہم 4 3 اور 2 جتنے بھی ہیں وہ تقسیم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپس میں. تم خوش رہو پیر پنجابن. پیر صاحب وہ بھی تو بیچارے، دیکھیں پنجابی بھی محنت کر رہے. پنجابی بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں، بلوچ بھی آرام سے نکل جائیں گے، سندھی، مہاجر، پختون بھی. یہ مصیبت 6 لاکھ کی فوج ہمارے سر پہ آئے گی. خدا را الطاف بھائی سے کہ ہمارے بھی بچانے کو کوئی انتظام کریں، ہم کہاں جائیں گے ان کے ساتھ میں. میں قسمیہ اور حلفیہ کہتا ہوں کہ میں پنجابیوں کا دشمن نہیں ہوں. جی بالکل پیر صاحب. میں قسمیہ اور حلفیہ کہتا ہوں. سائیں تما کے کھو گئے تھے، تما کسو گئے تھے. نہ صحیح سو گئے نہ اهو मां ॻाल्हायो पियो न तव्हां त वरी पोइ खंडु कान्हे घर में त दुकान बंदि थींदो त वरी हाजाणी चयो त खंडु वठी आ, पोइ वरी भाग भाग के गया हूँ, चीनी लेने गया था, फिर आया हूँ थोड़ा मानी मानी اوئے खाई اوئے बैठा اوئے हूँ اوئے. सोया. بھابھی ہماری زندہ چینی باد. لینے والا چینی لینے گیا تھا جو اپنے گھر کی، ذرا غور سے سنو سننے والوں، جو شخص چینی لینے گیا تھا، جو شخص جی 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 جو یہ شخص لائیو ہے کیا پروگرام؟ لائیو ہے کیا؟ جی جی لائیو ہے، جو شخص چینی لینے گیا تھا وہ غدار. جو شخص چینی لینے گیا بچوں کے لیے وہ غدار، اور جو چینی کی بلیک میلنگ کر کے 10 ارب روپے کماتا ہے، غائب کر کے، اس کی ہولڈنگ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے ان کو انعام دیا جائے، انہیں محب وطن کہا جائے اور چینی لینے والے کو غدار کہا جائے. یہ تمہارے غداری کے سرٹیفکیٹ کو ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم غدار نہیں ہیں. ہم انتہائی وفادار لوگ اپنی دھرتی ماں اور دھرتی پر رہنے والوں سے محبت کے جرم میں آج دیار غیر میں رہ رہے ہیں، اور بچوں کی چینی خریدنے کے لیے پروگرام چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور تم جو اربوں روپے کی ہولڈنگ کر کے، یعنی ہولڈنگ کا مطلب ذخیرہ اندوزی کر کے، ہولڈنگ کر کے ذخیرہ اندر کے 10 ارب کما رہے ہو، تو وہ حکمرانوں کی سیٹوں پہ براجمان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ محب وطن اور ہم غدار نہیں. ہاں، آج میں ریار الطافظ کی پہلی سالگرہ پر اعلان کرتا ہوں، میں غدار نہیں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. اس ظالمانہ نظام کا، اس فوجستان کا، اس آرمستان کا دولت ضرورت سے زیادہ جو کیپٹلسٹ ہیں، فیوڈلز ہیں، وڈیراز ہیں، میں ان سب کا خلاف، ان سب کا باغی ہوں، باغی ہوں، باغی ہوں. ایک گرام ہیروئن یا چرس پینے والا اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے، لیکن بنی گالا میں کوکین اور چرس پینے والا وہ وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. میں اس دوہرے معیار
کے نظام باغی ہوں، باغی ہوں، باغی ہوں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز چاہے ہندوستان میں ہو اس کا مخالف، کشمیر میں ہو اس کا مخالف ہوں، یا پاکستان میں ہو جو تمہارے ہاتھوں ہوتی ہے، جو پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کے ہاتھوں ہوتی ہے. ابھی تازہ ترین جیو کا ایک رپورٹر، اس سے پہلے مطیع اللہ جان کا رپورٹر، وہ غائب ہو گیا. تو سپریم کورٹ میں آئی جی اور نادرا نے کہا کہ وہ چہرے پہچانے نہیں جا رہے. ابے تم نے یا سپریم کورٹ نے کون سی نئی بات بتا دی؟ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ خلائی مخلوق ہمارے درمیان ہوتی ہے تو ہم نہ ان کے چہرے پہچان سکتے ہیں نہ کیمرے میں یہ آتے ہیں. اسی لیے تمہارے سارے کیمرے دھندلے پڑ گئے، کسی میں صاف تصویر نظر نہیں آئی، اور بالآخر یہ کیس داخل دفتر کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. لیکن فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع ہوں، اس کے خلاف مذہب اسلام کا استعمال کر کے تم پاکستانیوں کو الو بناؤ، انہیں جوش دلاؤ کہ ان کا بائیکاٹ کرو. لیکن چائنا میں مسجد کو کلب بنا دیا جائے، ڈانسنگ ڈسکو کلب بنا دیا جائے، تو تم کو آگے بڑھ کے پاکستان کا سب سے بڑا دوست ہے. میں اس دوہرے معیار کا اور اس نظام کا، اس سوچ کا باغی ہوں. میں باغی تھا، میں باغی ہوں. یاد رکھو، غدار نہیں. میں اس اسٹیٹس کو کے نظام سے، اس جو کہکشاں نے ابھی کہا کہ پنجابی، میں پنجاب سے کہتا ہوں کہ میں عام پنجابیوں کا خدا کی قسم، نہ کوئی سندھی نہ کوئی بلوچ، کوئی عام پنجابی کا دشمن نہیں ہے. عام پنجابیوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، پنجاب میں بھی ایک وی آر الطافظ کی تنظیم بنا لو. پنجاب میں بھی ایک وی آر الطافظ کا گروپ بنا لو. ہم تمہیں، اے پنجابیوں، اس ظالم فوج سے تم پنجابیوں کو بھی نجات دلوائیں گے انشاءاللہ. تمہارے ساتھ مل کے ان کو انڈیا کے حوالے یا چائنا کے حوالے کریں گے. جا ادھر جا کے نوکری کرو. تو چائنا میں ڈانس، ڈسکو اور شراب خانہ جائز، فرانس میں ناجائز. یہ کیا تمیز ہے تمہاری؟ کشمیر 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 73 سال سے فوج پیسہ کھا رہی ہے. ابے مطالبے کرتے کرتے تھک گئے، اب فوج سے کہو 10 لاکھ سے زیادہ فوج کراچی بلوچستان سے فوج کو بلاؤ، سندھ سے فوج کو بلاؤ، سندھ کے گاؤں گوٹھوں اور شہروں سے فوج کو بلاؤ اور جمع کرو اسلام آباد میں. اور نعرہ تکبیر، بہت پریڈ پہ نعرے لگاتے ہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ایک دفعہ نعرہ 73 سال سے الو بنا رہے ہو فوج کے جرنیلوں. کشمیر کے مظلوم لوگ مر رہے ہیں اور تم نعرے لگا رہے ہو، ان کے نام پہ مال کھا رہے ہو. اب وقت کا تقاضا ہے کہ تم فوج کو اسلام آباد میں جمع کرو، نعرہ تکبیر لگاؤ اور انڈیا پر نہیں کشمیر پر حملہ کر کے کشمیر کو آزاد کر لو. اگر تم نے یہ کر لیا تو ہم سندھو دیش اور آزاد بلوچستان کی تحریک سے
ہم علیحدہ ہو جائیں گے، ہمیں بھی تم حق دے دینا، لیکن تمہیں کشمیر پہ چڑھائی کرنی، کشمیر کو پہلے آزاد کرنا ہوگا۔ یہ شرط ہم نے رکھ دی، تم کشمیر کو آزاد کرو، ہم سندھو دیش کی تحریک کو ختم کر دیں گے، ہم آزاد بلوچستان کی تحریک کو ختم کر دیں گے، لیکن تمہیں کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ چلو، پہل ہمیشہ مارنے میں تم نے پہل کی ہے، آج ہماری بات مان لو، ہم انا پرست نہیں ہیں، ہم واقعتاً ختم کر دیں گے، ہم کہہ رہے ہیں، کوئی کرے نہ کرے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کر دوں گا، لیکن تمہیں کشمیر کو آزاد کرانا ہوگا، کراؤ جاؤ کشمیر کو آزاد۔ تو ہم بھی نعرہ لگا دیں گے مرد آباد کے بجائے زندہ آباد کا، اور مرد آباد الطاف حسین ہی نے نہیں کہا، اوروں کی زبان پھسل سکتی ہے تو الطاف حسین کی زبان پھسلنے پر اس کی معافی نامہ نامنظور، اور دوسروں کی ذرا سی وضاحت سے ان کا مقدمہ منظور۔ یہ دو عملی دوہرے معیار کا باغی ہے الطاف حسین، یاد رکھو، جب تک الطاف حسین زندہ ہے سندھو دیش آزاد اور آزاد بلوچستان کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے تم کشمیر آزاد نہیں کراؤ گے تو ہم بھی آزاد بلوچستان، آزاد سندھو دیش کی تحریک سے علیحدہ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اگر میری عمر بھی بہت ہو گئی ہے، اگر مجھے خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، میں مر گیا، تو میں سندھ کے واسیوں کو پہلی سالگرہ پر پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے مرنے کے بعد بھی تم لوگ آزاد سندھو دیش کی تحریک ہر شخص اس وقت تک جاری رکھے جب تک اسے موت نہ آئے، پیدا ہوتے رہیں گے، ایک دن آئے گا سندھو دیش آزاد ہوگا، آزاد ہوگا، آزاد ہوگا۔ سعد سعد انشاءاللہ۔ تو پیر صاحب، تمہاری ادھر پروردگار عالم آپ سوری اگر آپ کے لسنر، آپ کو دیکھنے والوں کی تعداد کم ہے، تو میرے بھی ایک سرکل چھوٹا سا بنتا تھا 25-30 لوگوں کا، کبھی 15 ہوتے تھے، کبھی اس سے بھی کم ہوتے تھے۔ پریشان مت ہونا، اپنی کوششوں کو جاری رکھنا، ایک دن یہی پروگرام انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کا پروگرام بنے گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں نے پیر صاحب آپ کی آج اجازت جو ہو ٹویٹ تو کیا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ برائے کرم علماء اکرام تک میری بات پہنچا دیں کہ مجھے علامہ طاہر القادری کے فتوے کا، جو انہوں نے فرانس کے، ناروے کے بارے میں، ڈینمارک کے بارے میں دیا ہے، اس کا جواب چاہیے۔ جی کہہ رہی تھی۔ جی پیر صاحب، آپ کی اجازت سے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو صحت، تندرستی، طویل عمری عطا فرمائے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے ہی کروانا ہے پیر صاحب۔ اور سائید جی ایم سید نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ سندھ کی آزادی تو میں الطاف حسین کے ہاتھ سے ہی دیکھتا ہوں، تو یہ کام آپ کے ہاتھ سے ہی ہونا ہے پیر صاحب، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کی سربراہی میں، آپ کے پیچھے چلتے چلتے ہی ہمیں یہ آزادی ملے گی۔ آپ کے بغیر ہمیں کوئی آزادی دلا ہی نہیں سکتا سندھ کو۔ آمین ہم سب ثم کی دعا سے آمین، آپ فکر نہ سلامت کریں، رہیں۔ صرف میں ہی اکیلا نہیں ہوں، ایک بہادر نڈر سندھ کا بیٹا سائیں شفیع برفت بھی موجود ہے۔
اس کے ساتھی بھی موجود ہیں، سب اپنے اپنے انتہائی مشکل وقت میں رہتے ہوئے اپنی قوم کا کام کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایک ایک فرد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر وی آر الطافظ کی سالگرہ پر آئیے ہم سب مل کے کہیں ہیپی برتھڈے، ہیپی برتھڈے ٹو وی آر الطافظ، ہیپی برتھڈے ٹو وی آر الطافظ، ہیپی برتھڈے ٹو یو، ہیپی برتھڈے ٹو یو۔ وی آر الطافظ، ہیپی برتھڈے ٹو IT team of We Are Al-Hafiz. Happy birthday to you. Happy birthday to all people sitting in front of me. پیارے پیارے اچھے بہادر لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے حوصلوں کو جوا رکھے، اللہ انہیں آخری سانس تک ثابت قدم رکھے، اور یا الہی اگر غداری کا کوئی عنصر خدا نہ کرے ان میں آئے تو پہلے غدار ہونے سے پہلے انہیں موت دے دے۔ الہی آمین آمین ثم ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ ایسی دعا کوئی سچا انسان ہی کر سکتا ہے، بے نہیں کر سکتا۔ آمین آمین۔ بھائی یہی ذرا آپ ذرا مل کے مجھے سنا دیجئے، پھر میں اجازت چاہوں۔ یار کوئی سانگ مانگ تو آج کا لگانا چاہیے تھا یار، موقع کی مناسبت سے۔ میرے پاس ہے ہی نہیں، ورنہ میں ارے تم لوگوں کی مبارکباد ہی میری مبارکباد ہے۔ تھینک یو پیر صاحب، تھینک یو۔ تم رہو سلامت، تمہاری سلامتی میری سلامتی ہے۔ Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Hafiz.
ماشاء اللہ جیتے رہیے اسی طرح سالگرہیں مناتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، آگے چلتے رہیں، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ منزل کو پائیں گے آپ ہم سب مل کے، اللہ نے چاہا تو منزل کو پائیں گے ہم۔ سلامت رہیں، جیے سین، جیے سندھو دے، اللہ یہ سندھ حافظ۔